آپ تو دن بدن امیر ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر آپ کی کاروبار اور دولت کے متعلق کوئی حسد کرتا ہوں تو اپنے کاروبار کے مقام پر 40 دن تک روزانہ ایک بار سورۃ فتح پڑھیں، انشاءاللہ حاسدوں کی حسد سے ہمیشہ محفوظ ہو جائے گا۔ بیماری، علاج اور عیادت کی سنتیں۔ بیماری میں دوا اور علاج کرنا مصنون ہے، علاج کراتا رہیں، مگر بیماری کی شفا میں نظر ہی اللہ پر رکھا۔ قلنجی و شہد کے ساتھ علاج کرنا سنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں میں شفا رکھی ہے۔ ان دونوں کی تعریف میں بہت سی حدیثیں آئی ہیں۔ علاج کے دوران نقصان پہنچانے والی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اپنے بیمار بھائی کے لیے روزانہ مستند سنا۔ صبح کے اذکار۔ بلا ناغہ اپنے صبح کا آغاز ان اذکار سے کریں: حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ ترجمہ: مجھے اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اسی پر میرا بھروسہ ہے اور وہی بہت بڑے عرش کا رب ہے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ ترجمہ: میں اللہ کو رب، اسلام کو دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان کر خوش ہوں۔ عیب تلاش نہ کرو، ورنہ جو کسی دوسرے مسلمان کے عیب ڈھونڈتا پھرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے عیوب پکڑتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کے عیوب پکڑتا ہے تو پھر اسے رسوا اور ذلیل کر دیتا ہے، اگرچہ وہ پھر اپنے گھر کے اندر ہو۔ مفہوم فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے برے لوگ وہ ہیں، میرے نزدیک سب سے زیادہ برے لوگ وہ ہیں جو چغل خور ہو، اور وہ لوگ جو آپس میں محبت کرنے والوں کے درمیان جدائی ڈلواتے ہیں، اور وہ لوگ جو بری الذمہ لوگوں پر عیب لگاتے ہیں۔ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ہر دن آدمی پر ایک صدقہ ہے۔ عرض کی گئی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس مال کہاں ہے کہ ہم صدقہ کریں؟ ارشاد فرمائے: بھلائی کے دروازے بہت زیادہ ہیں، نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کہنا، بہرے کو بلند آواز سے گفتگو کر کے سنانا، اندھے کو راستہ بتانا اور حاجت مند کی مدد کرنا، یہ سب کچھ تمہاری طرف سے اپنے جان پر صدقہ ہے۔ اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔